وجعلنا ذریتہ هم الباقین۔ یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآنی کے اعتبار سے، اور ہم نے بنا دیا اسی کی اولاد کو باقی رہنے والا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ ایک اسلوب حصر ہے کہ حضرت نوح کے بعد پھر کسی اور شخص کی نسل دنیا میں چلی نہیں۔ یعنی یہ کہ ان کے ساتھ 72 تھے، 80 تھے، کتنے نہیں تھے۔ ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آیا ما آمن معہ الا قلیل، سوائے چند لوگوں کو ایمان نہیں لایا۔ اور گمان یہی ہے کہ یا تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کے اہل خانہ، اور ممکن ہے کہ ایک بیوی تو پیچھے رہ گئی، غرق ہونے والی تھی، لیکن کوئی اور بیوی ان کی ہو کہ ان کے ساتھ ہو، اور باقی یہ کہ ممکن ہے ان کے جو کچھ ملازم ہوں گے، خادم ہوں گے، بس۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ان پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ پھر ظاہر بات ہے وہ خادم وغیرہ جو ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ تو اتنا اہتمام نہیں ہوتا کہ ان کی اولادیں بھی آگے چل سکیں، لہذا جو اولاد چلی ہے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے۔ گویا کہ نسل انسانی جو ہے اب دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی نسل سے ہیں، سام، حام اور یافس۔ اور یہ کہ اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم اول تو حضرت آدم تھے، انہی سے نسل چلی انسانی، لیکن ابھی جو ہے جو میرا اندازہ تقریباً 2000 برس کا ہے، اس 2000 برس کے عرصے میں اسی علاقے میں آبادی ابھی ہوئی ہے، ابھی آبادی اور ادھر ادھر پھیلی نہیں تھی، اور وہی وہ عظیم جو ہے سیلاب آ گیا، سب کے سب غرق ہو گئے، چند لوگ جو بچے ان کے ساتھ۔ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بھی آگے نسل نہیں چلی، صرف حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، یہ جو ہے حصر کا بڑا زوردار جو ہے یہ اسلوب ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، آخرین، اور ہم نے اسی طریقے پر پھر پچھلوں کو چھوڑ دیا، پچھلوں میں سے کچھ لوگ اسی کے راستے پر چلے، حضرت نوح علیہ السلام کے راستے پر۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے 3 بیٹوں کی اولاد کچھ عرصے تک تو یقیناً بالکل دین حق پر اور دین توحید ہی پر چلی ہوگی، پھر جیسے وقت گزرا پھر شیطان نے ورگلایا اور یہ کہ مختلف قسم کے توہمات میں اور مختلف قسم کے جو شرک ہیں ان کے اندر مبتلا کر دیا۔